جہاں تک آپ نے بینکنگ کا سوال کیا ہے، دیکھیے میرا علماء سے اس معاملے میں اختلاف ہے۔ علماء کے نزدیک ایک شے کہلاتی ہے بیع معجل اور ایک ہے بیع مرابحہ، یہ دونوں جائز ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب یہ گلاس جو ہے اگر آپ نقد پیسے دیتے تو 10 روپے کا ہے، اور اگر آپ 1 مہینے بعد پیسے دیں گے تو 11 کا ہے، میرے نزدیک یہ 1 روپیہ جو ہے یہ اس میں سود ہے، اس لیے کہ وقت کے ساتھ جو اضافہ ہوا ہے وہی سود ہے۔ یہ تو ہو گیا بیع معجل۔ اور بیع مرابحہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے یہ طے کرتے ہیں کہ تم مجھے گاڑی خرید دو، اس وقت گاڑی جو ہے 10 لاکھ کی آ رہی ہے، تو میں تم سے اس کو خرید لوں گا 20 لاکھ میں یا 15 لاکھ میں، ہاں لیکن مدت کے بعد پیسے دوں گا، میں اس وقت پیسے نہیں دے سکتا، قسطوں میں دے دوں یا جس طرح بھی دے دوں۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہے۔ مرابحہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو نفع پہنچانا باہمی طور پر، ربح کہتے ہیں منافع، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی، تو یہ گویا کہ آپ جان بوجھ کر اسے فائدہ دے رہے ہیں۔ یہ جو ہے مرابحہ میرے نزدیک یہ بھی حرام ہے، یہ سود ہے۔ ہاں مرابحہ جائز ہے اس میں کہ آپ کوئی شے خریدنے گئے ہیں کسی دکاندار کے پاس، اور وہ یہ کہتا دیکھیے بھائی میرے یہ 100 روپے کے لیے ہے اور آپ مجھے 10% منافع دے دیجئے 110 کی، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی اس کی بات پر آپ نے اعتبار کیا اور آپ نے اپنی مرضی سے 10% اس سے نفع دے دیا۔ یہ نقد میں مرابحہ جائز ہے، لیکن جب اس کے اندر آ جائے گا جو قرض کا معاملہ تو پھر وہ مرابحہ میرے نزدیک سود کا ہے۔ تو ان بینکوں کے اندر اصل میں انویسٹمنٹ کے جو لونز ہوتے ہیں وہ تو اسی بیع مرابحہ پر ہیں، اور میرے نزدیک وہ سود ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس معاملے میں چونکہ بعض فقہا کی رائے یہ ہے، اور خاص طور پر تقی عثمانی صاحب، اور وہ چونکہ بہرحال بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم، تو پتہ نہیں کس نے ان کو قرار دیا ہے مفتی اعظم، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ تو کوئی سرکاری طور پر کسی کو مفتی اعظم کہا جائے تو وہ مفتی اعظم ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دونوں بھائیوں کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، مفتی تقی عثمانی بھی مفتی اعظم ہے، مفتی رفیع عثمانی بھی مفتی اعظم ہے۔ بہرحال ان کی رائے ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ میزان بینک والے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا ہماری کچھ اور بھی شکلیں ہیں، مثلاً یہ کہ وہ لیزنگ جو ہے، پیور لیزنگ میں انویسٹمنٹ نہ ہو۔ لیزنگ یہ ہے کہ آپ نے کار ایک خرید لی ہے بینک نے، اور آپ نے جا کر اس کو کرائے پر لے لی ہے، آپ 10,000 15,000 روپیہ ماہانہ اس کا کرایہ دے رہے ہیں، لیکن وہ کار آپ کی نہیں ہے، آپ جب چاہیں گے یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس وقت تک کا کرایہ دے دیجئے اور باقی کار واپس کر دیجیے۔ میں نے کہا یہ جائز ہے، کرایہ جو ہے وہ جائز ہے، مکان کا کرایہ جائز ہے، اور کسی چیز کا کرایہ جائز ہو سکتا ہے، انسان کا کرایہ جائز ہے۔ یہ انسان جو کرتا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے کوئی، یہ گویا کہ کرائے پر ہی آپ نے اس کی محنت لی ہے نا، شام تک کام کرو گے، اینٹیں ڈھو گے یا کوئی کسی چلاؤ گے، اتنے پیسے مل جائیں گے۔ تو یہ جو ہے در حقیقت یہ بھی ایک انسانی قوتوں کا کرائے پر لینا ہے، مکان کا کرائے پر لینا ہے۔ اسی طریقے سے کار آپ کرائے پر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں لیزنگ کا معاملہ ہو جائے کہ اتنی زیادہ قیمت ہم کر دیں گے تو پھر اتنے عرصے کے بعد وہ کار آپ کی ہو جائے گی، پھر وہ سود ہو جائے گا۔ پیور لیزنگ میرے نزدیک کوئی حرام نہیں ہے، لیکن جب میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو اصل جو ہے فائنینسنگ، وہ کس بنیاد پر، وہ معلوم وہ تو بیع مرابحہ پر ہے، تو بیع مرابحہ کو تو میں جائز نہیں سمجھتا، اس لیے میرے نزدیک یہ جو بینکنگ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔